تو پھر سوال کیا تو جواب دیا کہ سب سے مضبوط ایمان والے صحابہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسول اللہ پر ایمان لائے تو کہا یہی صحابہ جو لوگ ہیں حضور کے ساتھی یہ مضبوط ایمان والے۔ حضور نے کہا یہ کیسے مضبوط ایمان والے اور سب سے اچھے کیسے ہوئے؟ یہ تو روز وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے، اللہ کے رسول کے اوپر جیسے میں وہی نازل ہوئے اس وقت کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، حضور کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، جب وہی نازل ہوتی ہے صحابہ ہی ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھار دہیہ قلبی کی صورت میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جانے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ بولے نا، یہ تو جبریل تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جلدی جاؤ ان کو دیکھ کے آؤ، بلا کے لاؤ۔ تو وہ تو غائب ہو گئے، چھپ گئے۔ تو حضور نے کہا جو تم لوگ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نبی کو دیکھ رہے ہو تو تم مضبوط ایمان والے کیسے ہوئے؟ تو پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوف کا آپ بتائیے مضبوط ایمان والے کون لوگ ہیں، سب سے اچھے مضبوط ایمان والے کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا جن لوگوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے وحی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جن لوگوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، انہی لوگوں کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ آپ اور ہم لوگ ہیں، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، ہم نے وحی نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، قرآن نے کہا، علماء نے کہا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان الحمدللہ سب سے بیشی مضبوط ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین قرآن شریف میں اس کا ذکر کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے نہ دیکھیا، رسول اللہ نے نہ دیکھیا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا حکم ملا ان کو، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ان کو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ دولت آپ کے پاس ہے، یہ دولت آپ کی نہیں ہے، یہ دولت اپنا نہ ہے، دولت یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آپ کو اللہ نے منیجر بنایا، اللہ نے آپ کو سیکریٹری بنایا، یہ دولت امار، تمہیں یہ صحیح جگہ میں اس کو خرچ کرو، صحیح جگہ میں تم اس دولت کو خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مال کا مالک ہوں، جتنی دولت کسی کو اللہ دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو اور کم دیتے ہیں۔ اللہ میاں جن لوگوں کو زیادہ دولت دیتے ہیں ان کو دیکھ کے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، پریکھا کرتے ہیں کہ کیا یہ اس دولت کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ اگر غلط جگہوں میں استعمال کیا اپنے پیسوں کو، ناچ گانے یا اس طرح غلط کاموں میں بچوں نے آپ کے استعمال کیا، آپ نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا،
جو مانگتا ہے پیسہ دے دیتے ہیں، آپ پوچھتے نہیں یہ کہاں خرچ کرے گا۔ کلکم مسئول، کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ لوگوں میں ہر ایک ذمہ دار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو جو تمہارے بچوں پر، تمہاری اولاد پر میں نے ذمہ دار اور نگراں بنایا، تم نے کیا نگرانی کی، تم نے کیا دھیان کیا بچوں کی طرف؟ بچے پیسہ غلط استعمال کر رہے ہیں، بچے غلط کاموں میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ حدیث میں ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تمہارے ماتحت جو بچے ہیں، تمہارے ماتحت جو نوکر ہے، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجی ہے، یہ صحیح راستے پر چل رہے کہ نہیں چل رہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ فجر کا وقت ہو گیا، بچہ سو رہا ہے، بچہ گمائتے سے، ماں کہتی ہے اس کو نیند پوری نہیں ہوئی، گم فروئی سنا ایخن اٹھائیو نا، آپ چپ ہو گئے۔ آپ کہتے نماز فرض ہے اس کے اوپر، سورج نکلنے کے بعد نماز قضا ہو جائے گی، اٹھاؤ جلدی اس کو۔ آپ اگر گرم ہو جائیں گے نا، وہ سب بچے اٹھ جائیں گے، اور آپ تھوڑا سا پیار سے کہیے بیٹا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے آ کے سو جاؤ، نماز پڑھ کے آگے گھمائی جاؤ۔ لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے، یہ جو آپ کی محبت یہ بہت نقصان دے گی۔ یہ محبت کہ بچہ ابھی بہت دیر میں سویا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، اٹھ نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ کلکم مسئول، کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ اس کی ماں نے کہا ابھی سونے دو۔ ماں، اس کی ماں بھی تو آپ کے نیچے ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ کی بات وہ ماں بھی سنے گی، تو بیٹا کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنا نیچے جے آسے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، نماز کے وقت اس کو اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچے کہاں مال خرچ کرتے ہیں، بچے کہاں پیسے خرچ کر رہے، یہ سوال جواب آپ سے ہوگا۔ اور آپ اپنا ہر جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار ہے وہ سال میں ایک دفعہ حساب کرے۔ ہمارے وہاں